الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا أشهد أن لا إله إلا الله المحروم من أساه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر
جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، رب کائنات نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے گورے، مال و دولت، غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے رب کائنات نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا اور مقتدا کو، ایک عظیم ہادی کو
ایک عظیم مبلغ کو ایک عظیم معلم کو ایک عظیم جرنیل کو ایک عظیم قائد کو ایک عظیم آقا کو جاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اس کو مبعوث فرمانے کے بعد اہل کائنات کو اس بات سے آگاہ و آشنا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا جہان کے بسنے والو، اے دنیا جہان کے رہنے والو، میں نے اپنے اس محبوب کو، لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو تمہارے لیے نمونہ، رول ماڈل، اسوہ حسنہ، آئیڈیل بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی اور فرض یہ ہے کہ تم نے اسے اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہوئے اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار، اپنے شام و سحر اس پیغمبر کی سیرت و کردار کے مطابق بنانے ہیں۔ اور اگر تم نے اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، اپنا آنا اور جانا، اپنا چلنا اور ٹھہرنا، اپنا کھانا اور پینا، اپنا سونا اور جاگنا، اپنی خوشی اور غمی، اپنی معیشت اور معاشرت، اپنی ثقافت اور تجارت، اپنی عبادت و ریاضت، اپنی استقامت و شہادت کو میرے محبوب کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیا تو میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں، پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے میں تمہیں جنت کا مالک و وارث بنا دوں گا۔ اب قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد، قرآن و سنت کی ورق گردانی کے بعد، قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد، رحمت کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں
آپ کی سیرت کے پہلوؤں کا احاطہ ناممکن ہے۔ میں رحمت کائنات کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور سیرت کا وہ پہلو جانتے ہو کیا ہے؟ سیرت کا وہ پہلو برداشت ہے جسے ہر مومن و مسلمان فراموش کر بیٹھا ہے، بھلا بیٹھا ہے۔ اس مومن و مسلمان نے سمجھا کہ سیرت زلفوں کے تذکرے کا نام ہے، سیرت صرف حسن و جمال کے تذکرے کا نام ہے۔ نہیں، آج ضرورت ہے کائنات کے امام کے سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، سیرت کے جن پہلوؤں کو کلمہ گو مسلمان فراموش کر بیٹھا ہے، بھلا بیٹھا ہے، پسے پس ڈال بیٹھا ہے۔ اور میں نے سیرت کے اس پہلو کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ میں آج جب اپنے ماحول اور معاشرے میں نگاہ مارتا ہوں تو کیفیت یہ ہے کہ آج بیٹا باپ کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مقتدی امام کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شاگرد استاد کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ کے کردار و کریکٹر کا مطالعہ کیجئے کہ رب کائنات نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حوصلہ اور برداشت عطا فرمائی تھی۔ پھر میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، کیا میں نے اور آپ نے اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا میں اور آپ اسی پیغمبر کے امتی کہلاتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اسی پیغمبر کے ساتھ محبت و عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی اسی پیغمبر کے ساتھ وابستگی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اسی رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اسی پیغمبر کے ساتھ اپنا ناتا اور رشتہ استوار کر رکھا ہے؟ آؤ اپنے آقا کو دیکھو، اپنے پیغمبر کو دیکھو۔ صحیح البخاری ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں. باہر نکلے، سامنے سے ایک شخص آیا. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. اس نے چادر کو اتارا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کے گلوئے اطہر میں ڈالا، آپ کے گلے میں چادر کو ڈالا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گلوئے اطہر میں چادر ڈال کے جھٹکا دے کے زور سے چادر کو کھینچتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس نے اتنی زور سے چادر کو کھینچا کہ رحمت کائنات کی گردن پہ نشان پڑ گیا، آپ کی گردن چھل گئی. اب ذرا سوچئے، اگر یہی حرکت میرے اور آپ کے ساتھ ہو، ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ چھوڑیے دوسروں کو، حاجی اور نمازی سوچیں، مولوی اور قاری سوچیں، امام و خطیب سوچیں، ادیب و حسیب سوچیں، لبیب سوچیں، ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے بارے میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمت نہ تھی؟ کیا آپ بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ کیا آپ اس گستاخی پر اس کو سزا نہیں دے سکتے تھے؟ اور ساتھیوں میں عمر ابن خطاب جیسا جانثار ساتھ ہے، عمر ابن خطاب جیسا دلیر ساتھ ہے، فاروق اعظم جیسا جری اور بہادر ساتھ ہے. لیکن رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو دیکھو، آپ کی سیرت تو دیکھو، آپ کا کردار و کریکٹر تو دیکھو. یہ کوئی عام آدمی ہے جس کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے یوں کھینچا جا رہا ہے؟ اور کوئی چودھری نہیں، کوئی بڑی برادری کا شخص نہیں، کوئی جگیردار اور سرمایہ دار نہیں، کوئی قوی بہادر اور جری انسان نہیں، بلکہ حیرانگی ہوتی ہے. ایک عرابی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، مانگت ہے، سوالی ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، نادار ہے. ایسا شخص اس شخص کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے جو 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے. آج پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف ایک لفظ نکال کے دیکھو، تمہارا حشر کیا ہوگا؟
پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پہ واقع ہے. 3.25 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے خلاف ایک لفظ سننا بھی برداشت نہیں کرتا، اور یہ 9 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، اور ایک بدو اس کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے یوں کھینچ رہا ہے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرکت پہ کچھ نہیں فرمایا. رحمت کائنات نظریں جھکائے بیٹھے. فاروق کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ لرز رہا. کائنات کا امام حکم فرمائے، آرڈر فرمائے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. لیکن قربان جاؤں میں اپنے پیغمبر کی سیرت اور کردار پہ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، رحمت کائنات اس کی طرف متوجہ ہوئے. رسول ہاشمی نے فرمایا بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مرلی من مال اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مال اپنوں کو دے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس مال غنیمت میں سے مجھے بھی کچھ دو. نبی یہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی. کائنات کے امام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، ثم رفع راسہ، کائنات کے امام نے اپنے سر کو اٹھایا. صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ رحمت کائنات ابھی سر اٹھائیں گے اور حکم فرمائیں گے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. لیکن کیا دیکھا؟ کہتے ہیں فضاحکا، ہم نے دیکھا اللہ کی قسم، رحمت کائنات اتنی تکلیف ہونے کے باوجود، گردن کے چھل جانے کے باوجود، جب رحمت کائنات نے سر اٹھایا فضاحکا، ہم نے دیکھا محمد مسکرا رہے تھے. رحمت کائنات خوش تھے اور مسکرا کے فرمایا ثم امرا، آپ نے حکم دیا، آپ نے کہا او میرے صحابہ اسے کچھ نہ کہنا، یہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو. لاؤ کائنات میں کوئی ایسا راہبر لا کے دکھاؤ، کوئی ایسا قائد لا کے دکھاؤ، کوئی ایسا حکمران لا کے دکھاؤ. اللہ کی قسم اس عظمت والے پیغمبر کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کے کائنات میں مبعوث کیا ہے. اس کو دیکھو، اس کے حوصلے کو دیکھو، اس کی برداشت کو دیکھو، اس کی سیرت، کردار اور کریکٹر کو دیکھو. ہم نے یہ رویے کہاں سے سیکھے ہیں؟ ہم نے کون سا دین پڑھا ہے؟ ہم کس اسلام کے دائی ہیں؟ ہم نے اسلام سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے شریعت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے دین سے کیا پڑھا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بھی سمجھا، اس امت کو بھی پڑھا، اس کو بھی برداشت کا سبق
عطا فرما، اور ان کو کہہ اگر تم میری بات مان لو گے، میری اطاعت کا طوق اپنے گلے میں پہن لو گے، میرے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو گے، میں من آتانی دخل الجنہ کے تحت تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دوں گا۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو درس دیا، امت کو سبق پڑھایا، امت کو تعلیم دی، امت کو سکھایا، سمجھایا۔ ہم نے مساجد میں کیا لوگوں کو سکھایا، سمجھایا ہے؟ اگر مساجد سے صحیح معنوں میں ہم نے مومنوں مسلمانوں کی تربیت کی ہوتی، ان کو سچا اور سچا دین سمجھایا ہوتا، سچا اور سچا دین پڑھایا ہوتا، تو آج معاشرے کے یہ حالات نہ ہوتے۔ آج مسلمان یوں لٹ نہ رہے ہوتے، یوں پٹ نہ رہے ہوتے، یوں مٹ نہ رہے ہوتے، یوں ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے، یہ بھی صحیح البخاری میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں جس کو ماننے کے بعد میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر اوصینی، میرے لیے کوئی ارشاد فرما دیں، میں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں اور میں رب کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو جاؤں۔ مجھے کوئی وصیت کر دے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب۔ تو کامیابی چاہتا ہے؟ جی میں کامیابی چاہتا ہوں۔ فرمایا لا تغضب، پھر تو نے غصہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا میں اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ایسی اچھی سی وصیت کر دیں میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے، اس نے پھر کہا اوصینی، کہا مجھے کوئی ایسی اچھی سی وصیت کر دیں جس سے میں کامیاب۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اس نے چوتھی مرتبہ پھر کہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرد مرارن، وہ بار بار یہ جملہ دہراتا رہا، کائنات کا امام بار بار اسے یہی فرماتا رہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تو غصہ نہ کرنا۔ ہائے اس نے جب تکرار کیا نا تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آسمان والے نے تو آسمان سے بشارت دی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اس کو چھوٹا عمل سمجھتا ہے؟ جا، زندگی میں تجھے غصہ آئے، غصے پہ کنٹرول کر کے تو دکھا دینا۔ کسی بھائی سے غلطی ہو جائے معافی کا اعلان تو کر دینا۔ میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم اس کو چھوٹا عمل سمجھتے ہو، اسے چھوٹی نیکی سمجھتے ہو، اسے معمولی نیکی سمجھتے ہو،
تم سمجھتے ہو نیکی صرف نماز پڑھنا ہے؟ نیکی صرف روزہ رکھنے کا نام ہے، صدقات و خیرات دینے کا نام ہے، ہر سال حج عمرہ کرنے کا نام ہے؟ نہیں لوگوں، اللہ کی قسم یہ ایسی نیکی ہے جو بندہ اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے پیار شروع کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ آج اللہ کی ناراضگی کے اسباب کیا ہیں؟ آج اللہ کی ناراضگی کی وجوہات کیا ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ آج سارا زور عبادات پر، معاملات جیسے بھی ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں مولوی ہوں، میں قاری ہوں، میں امام ہوں، میں خطیب ہوں، میں ادیب ہوں، میں حسیب ہوں، میں لبیب ہوں، میں دیندار ہوں۔ اپنے معاملات دیکھ، اگر عبادات رسول اللہ کی سیرت کے مطابق نہ ہو وہ عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور۔ قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ جتنی جی چاہے تگو دو کر لے، جد و جہد کر لے، سعی کر لے، کوشش کر لے، محنت کر لے، اگر اس عبادت پر مدینے والے کی مہر نہیں تو رب کی گرفت سے بچ سکتا؟ تسلا نارن حامیہ، چلو اس کو پکڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ چیخ اٹھے گا، پکار اٹھے گا، یہ کیا ہو گیا؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، صدقات و خیرات دیتا رہا، اللہ کیا ہوا؟ کرامن کاتبین میری نیکیاں لکھنی بھول گئے؟ فرمایا نہیں اللہ، میں نے نمازیں، فرمایا تیرے نامہ اعمال میں نمازیں موجود ہیں، روزے صدقات و خیرات موجود، اللہ پھر مجھے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا جا رہا؟ کہا تیرے نامہ اعمال میں عبادات تو موجود ہیں، محمد کی مہر موجود نہیں ہے، رسول کی تصدیق کی مہر موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مہر پر، جس عبادت پر میرے مدینے والے کی مہر نہ ہو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ و افضل کیوں نہ ہو، میری بارگاہ میں وہ مقبول نہیں، مردود ہے۔ تو معاملات کے بارے میں ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات نہیں چاہیے، رسول اللہ کی سیرت کی کوئی ضرورت نہیں، رحمت کائنات کے ارشادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بتا تو کامیابی چاہتا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر، فرمایا لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا۔ اب میں اور آپ سوچ لیں، ہمیں غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اگر آتا ہے تو رد عمل کیا ہوتا ہے اس کا؟ جب میں اور آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، توجہ دیں گے، تو بات کھل کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو تعلیم دی تھی، جن کو سبق پڑھائے تھے، جنہوں نے رسول اللہ سے سچی محبت کی تھی، اللہ کی قسم انہوں نے مر جانا تو گوارا کر لیا ہے، محمد کی حدیث کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آج کہلانے کو ہم اہل حدیث، مواہب، توحید پرست، متبع سنت، لیکن کبھی عمل بھی دیکھا ہے میں نے اور آپ نے اپنا؟ کبھی اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنا،
کبھی اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا، انہوں نے رسول اللہ کی حدیث کو کس طرح سینے سے لگایا تھا، رحمت کائنات کے ارشادات اور فرامین کو کس طرح مان کے دکھایا تھا۔ یہ حکمران کھڑا ہے، حکمران ہے، نام عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ تعالی، جس کے تقوی، طہارت، پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ اس کو خلیفہ راشد سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا دور اتنا پاکیزہ، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی ہے۔ عمل کا عالم کیا ہے؟ بیت اللہ میں آئے، طواف کرتے ہوئے ایک شخص کے، عام شخص کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا۔ اب جس کے پاؤں پہ پاؤں آیا تھا اس کو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا، آما تو اندھا ہے؟ اتنا بڑا جملہ حکمران کے بارے میں بولا ہے، آما کیا تو اندھا ہے؟ اب رسول اللہ کی حدیث فوراً یاد آ گئی، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ مسکرا کے کہتے ہیں قال لا، اور میرے بھائی میں اندھا نہیں ہوں۔ اتنا جملہ بول کے عمر بن عبدالعزیز آگے چل پڑے۔ پیچھے چلتے ہوئے سپاہیوں نے، فوجیوں نے، خادموں نے، نوکروں نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا، غصے سے لال پیلے ہو گئے، فوراً اس کو پکڑ لیا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے مڑ کے دیکھا کہ سپاہیوں نے اسے پکڑا ہوا ہے، واپس آئے، کیوں پکڑا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں اس نے آپ کو گالی دی ہے، اس نے آپ کو اتنا بڑا جملہ کہا ہے، شاید آپ نے سنا نہیں۔ آپ نے کہا کیا کہا اس نے کہا آما کیا تو اندھا ہے؟ کہا نہیں، اس نے سوال کیا مجھ سے کہ عمر بن عبدالعزیز بتا تو اندھا ہے؟ میں نے جواب دیا قال لا، نہیں میں اندھا نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے جلدی کرو، اس کو چھوڑ دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہارے پکڑنے کی وجہ سے آسمان والا مجھے نہ پکڑ لے۔ ہے ہمیں کوئی خیال لوگوں کے حق حقوق کھاتے ہوئے؟ ہے ہمیں کوئی خیال لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے؟ ہے ہمیں کوئی احساس؟ ایک کان سے رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کیا مقصد ہے ان خطبات جمعہ کا؟ کیا مقصد ہے دروس کا، مجالس و محافل کا، جلسے اور کانفرنسوں کا؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے، کبھی میں نے اور آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، یہی مسجد میں چھوڑ کے خالی دامن گھروں کو چلے جائے؟ کیا اس کا نام محبت ہے، عقیدت ہے، ارادت ہے، شیفتگی ہے، فریبتگی ہے؟ آج یہ ظلم و ستم، یہ ذلت و رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں،
یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام کائنات جناب محمد کی اطاعت کا توق اپنے گلوں سے اتار دیا۔ اور آج اگر رسول اللہ کی اطاعت کا توق اپنے گلوں میں پہن لیں، اللہ کی قسم آج بھی ہم پر اللہ کی رحمتیں برس سکتی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس میں غصہ نہیں اس میں غیرت ہی نہیں ہے، یہ بھی کوئی بندہ ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان سنو، صحیح البخاری میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہو، میرے صحابہ کیا آپ کو پتا ہے پہلوان کون ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے پہلوان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، ہمارے نزدیک پہلوان وہ ہے جو مد مقابل کو بچھاڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک پہلوان یہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پہلوان نہیں ہے۔ آقا آپ کے نزدیک پہلوان کون ہے؟ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ میرے نزدیک میرا وہ امتی پہلوان ہے جس کو غصہ دلایا جائے یا غصہ آئے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، میری امت کا پہلوان وہ۔ اور اگر وہ کنٹرول کر لے، سنن ابن ماجہ، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو غصہ آئے اور وہ غصہ نکالنے پر قادر ہو، وہ سامنے بندے پر غصہ نکال سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ قادر ہونے کے باوجود اپنے غصے پہ کنٹرول کر جائے، غصہ نہ نکالے۔ اور میرے امتیوں پتہ ہے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر کیا ملے گا؟ فرمایا دعاہ اللہ عز و جل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کا خالق و مالک قیامت کے دن معاشر کے میدان میں جہاں ساری امتیں جمع ہوں گی، ساری امتوں میں اللہ اس شخص کو بلائے گا، دعاہ اللہ عز و جل، اللہ اس کو آواز دے گا، بلائے گا، پکارے گا۔ پکار کے کیا کہے گا اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یخیرہ من الحور ما شاء۔ اللہ بندوں میں کھڑا کر کے کہے گا تو نے دنیا میں میرے لیے اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے غصے پہ کنٹرول رکھا، غصے کو قابو میں رکھا، تو نے قادر ہونے کے باوجود غصہ نہ نکالا۔ جی اللہ جی۔ فرمایا جا پھر میں آج تمہیں اختیار دیتا ہوں میدان معاشر میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ یہ حوریں کھڑی ہیں من الحور ما شاء، ان میں سے جو چاہتا ہے ان میں سے حوریں لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ میں اور آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میدان معاشر میں اس چھوٹی سی نیکی پر اللہ خوش ہو کے اتنا بڑا اجر عطا فرما دے، پھر مجھے اور آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور یہیں پہ بس صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ
علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا جم غفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا، کائنات کا مقتدا، ساری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ فرماتے ہیں، اور اس مجمع میں اشج عبد القیس موجود ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ کے پیغمبر نے مجمع میں اعلان کر کے کہا اس مجمع میں اشج عبد القیس موجود ہے۔ وہ بھی ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو کے کہتا ہے، نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں موجود ہوں مجمع میں۔ ہائے کتنا خوش نصیب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ، آپ نے عبد القیس کے بارے میں فرمایا اِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْن، او اشج عبد القیس خوش ہو جا، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، دو عمل ایسے ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں، ان دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے یحبہم اللہ، ان دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، عرش والا کہے اس کو کہو میں تجھ سے محبت کرتا۔ میں اور تو اس سردی میں صبح مسجد میں کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے آتے ہیں نا۔ ہماری کوشش ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اللہ کی محبت کے لیے رات کی تنہائیوں میں اندھیروں میں اٹھ کے یہ بزرگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، صحابہ کے مقام اور مرتبے پہ قربان جاؤں۔ آج ظالم ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں، آج ان کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آج ان صحابہ رسول کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جن کے بارے میں آسمان کا خالق و مالک آسمان سے وحی بھیج کے جناب محمد کو بتا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دیوانوں کو بتاؤ میں رب ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبت اتنی زیادہ کہ آسمان سے کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا، ان کو کہو اور کائنات میں بسنے والوں سن لو، ساری کائنات محمد کے صحابہ سے ناراض ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں محمد کے دیوانوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ تم ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، تمہاری ناراضگی کا کیا ہے؟ اور اتنا راضی ہوا ہوں کہ عرش والے نے آسمان سے کہا محبوب تیرے دیوانوں سے اتنا راضی ہوا ہوں، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اور محبوب تیرے دیوانے مجھے اتنے اچھے لگے ہیں، اتنے پسند آئے ہیں، اتنے پیارے لگے ہیں محبوب، اب یہ تیری ہی جماعت نہیں رہے بلکہ میری بھی جماعت بن گئے ہیں۔ ان صحابہ کو آج جو منہ میں آتا ہے انسان بولتا چلے جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا اشج عبد القیس خوش ہو جاؤ، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آسمان کا خالق و مالک
تجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آسمان کا خالق و مالک ان سے محبت کرتا ہے؟ بے چینی کے عالم میں رسول اللہ سے سوال کیا، آقا کیا وہ دو خوبیاں بتانا پسند فرمائیں گے؟ کائنات کے امام نے کہا ہاں۔ نبی اکرم نے فرمایا سنو، اسج عبد القیس میں یہ دو خوبیاں ہیں، الحلم والعنات۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک یہ فہم و فراست والا انسان ہے، ایک بڑی ہی برداشت والا انسان ہے، بڑے حوصلے والا، حلم والا ہے۔ کیا میں اور آپ اگر اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں، آج عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا بھی جائزہ لے لیں، تو کیا اللہ میرے اور آپ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا؟ آج ضرورت ہے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کی، آج ضرورت ہے رسول اللہ کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی، آج ضرورت ہے اسلامی تعلیمات کو گلے سے لگانے کی، آج ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی۔ اگر میں اور آپ آج عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، اللہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ یہ دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور اگر یہ دل پھر گئے، ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد ان کو اپنا لیا، اللہ کی قسم آج بھی یہ مومن و مسلمان زمین کی عمیق گہرائیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبی تھی کہ اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ چلتا زمین پر ہے، ان کے پاؤں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی، اور وہ خوبی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کو سینے سے لگا لیا، تپتے ہوئے کولوں پر لٹایا گیا، سلگتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریتوں پہ گھسیٹا گیا، گلے میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، بڑے بڑے آلام، دکھ، تکلیفیں، مصائب برداشت کر لیے، لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑنا گوارا۔ اللہ نے اتنا مقام، اگر میں اور آپ بھی مقام چاہتے ہیں تو آئیے اللہ کی قسم دل و جان سے اللہ اور رسول کے احکامات کو مان لیں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے رب العالمین دنیا میں عزت دے گا اور انشاءاللہ اس کے بدلے آخرت میں جنت دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق